تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص اپنے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ والدین اس کو جنت میں داخل نہ کروا سکیں، یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ان کی خدمت نہ کرے، خدمت کا مطلب یہ ہے کہ صبح شام پاؤں بھی دباتا ہے اور کھانے پینے کا بھی خیال رکھتا ہے، والدین خوش نہیں ہوتے، تو والدین اگر خوش نہیں ہیں تو اس کی خدمت نہیں ہے۔ ہزار باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ خدمت وہ ہے جس پر مخدوم مطمئن ہو جائے، ماں باپ مطمئن ہو جائیں۔ اب بہت سے لوگ یہاں پہ بحث کرتے ہیں جی میں بہت خیال کرتا ہوں، ابا جی پھر بھی گالیاں دیتے ہیں، فلاں بھائی نشئی ہے، فلاں ایسا ہے، ان کی کرتے۔ بھائی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں میں اور آپ معیار نہیں ہیں، والد صاحب اور والدہ محترمہ ہی معیار ہیں۔ بس یہ ہے کہ ان کا کوئی ایسا حکم جو خدا کی نافرمانی والا وہ پورا نہ کریں، اس کے علاوہ جو بھی ان کی منشا ہے وہ پورا کریں، وہ تمہیں جنت میں داخل کروائیں گے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہ کروا سکیں، مطلب یہ ہے کہ تم نے ان سے دعا نہیں لی، تم نے انہیں خوش نہیں کیا، تم نے اپنے خیال میں خدمت کی، وہ تمہارا خیال ہے، اور ظاہر ہے کہ تمہارا خیال حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت وہی ہے جس پر مخدوم مطمئن ہے۔ وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے، چاہے وہ بغیر کچھ لیے کہہ دیں، بغیر خدمت کے کہہ دیں۔ بعض اوقات وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کے پاس بیٹھو، تمہیں اپنے بچوں سے فرصت نہیں ہے، بیوی سے فرصت نہیں ہے، پکنک سے فرصت نہیں ہے، آفس سے دوستوں سے فرصت نہیں ہے، اور تم اسی اس میں ہوتے ہو کہ دیکھو جی میں نے ابا جی کے لیے کمرہ بھی بنایا، ان کے لیے اے سی بھی لگایا، فریج بھی رکھا، 2 ملازم بھی ہیں، اور یہ ہے فلاں ہے، ڈاکٹر بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی بھاڑ میں جائے سب۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم پاس بیٹھو، چاہے تم نے کسی شیخ الحدیث کے پاس بیٹھنا تھا، اس سب کو چھوڑ چھاڑ کر تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ان کے پاس آ کر بیٹھو۔ صرف فرض نماز کے لیے اٹھ سکتے ہو، اس کے بعد وہ چاہیں کہ میرے پاس 24 گھنٹے بیٹھیں تو 24 گھنٹے بیٹھنا ہے۔ اپنی تدریس چھوڑیں، اپنے ذکر اذکار چھوڑیں، اپنے وظائف چھوڑیں، اپنی خانقاہ چھوڑیں، اپنے پیر صاحب کو چھوڑیں۔ انہوں نے جنت میں داخل کروانا ہے، یعنی ان کی خوشی اور ان کی دعاؤں نے، یہ سرکار نے فرمایا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس میں سوتیلے والدین بھی شامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ طبیعت راغب نہیں ہوتی نا، خدا نخواستہ جو سگے ماں باپ کی طرف ہوتی ہے، اگر سوتیلے والدین ہیں تو وہ بھی اسی اس میں شامل ہیں۔ مجاہدہ تو مرضی کے خلاف کرنے کو کہا جاتا ہے۔ کوئی شخص اس گھمنڈ میں نہ رہے کہ میں جی خانقاہ میں جاتا ہوں اور اتنے ذکر اذکار میں مصروف ہوتا ہوں تو ابا جی تو داڑھی منڈے ہیں، کبھی نماز نہیں پڑھتے، اور والدہ گالی گلوچ کرتی ہیں، ان کے پاس کیوں بیٹھوں؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ ایک ہی نقطہ ہے کہ وہ کوئی کام اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کہیں وہ نہیں کرنا، اور نہ کرنے میں بھی بہت ہی محبت سے جواب دینا۔ اچھا دیکھ لیں گے، کر لیں گے، یہ نہیں کہ بدتمیزی کرنی کہ آپ یہ کرنے، بالکل نہیں۔ آپ 5 وقت کے نمازی ہیں، وہ سال ایک بھی نماز نہیں پڑھتے، تب بھی ان کی خوشنودی آپ کے ذمہ واجب ہے۔ آپ حاجی ہیں، نمازی ہیں، پیر طریقت ہیں، حافظ ہیں، مفتی ہیں، مبلغ ہیں، کچھ بھی ہیں، اور وہ کچھ بھی نہیں ہیں، وہ سب کچھ ہیں، آپ صفر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چابی ان کے پاس ہے۔ اتنی سی بات۔ تو بہت سے لوگ اتنے احمق ہوتے ہیں کہ تھوڑا دین پڑھ لیا، دینی ماحول میں وقت گزار لیا تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ یہ پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں۔ دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ خدا نخواستہ کافر ہوں والدین، آپ تو اسی اس پر ہے نا کہ داڑھی منڈے فلاں، وہ کافر ہوں خدا نخواستہ، تو تب بھی ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کی ضروریات کو پورا کرنا لازم ہے۔ بس معیار اور رسول وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کچھ کہیں تو اس کو پورا نہیں کرنا، لیکن بدتمیزی کی پھر بھی اجازت نہیں۔ یہ احسان کرنا کہ جی میں نے اتنا خیال کیا ہے اور میں نے فلاں چیزیں کی،
یہ اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یقین ہو کہ ان کا احسان ہے، اور ہے ان کا احسان، وہ ہیں تو تم ہو نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو ہمارے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اور ہم زندگی میں ان کا خیال نہیں کر سکے، اور بے شک نہیں کر سکے، کسی نے کیا بھی ہے نا تو ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، نہ ہو سکا ہے، تو کثرت سے ان کے لیے استغفار، کثرت سے ان کے لیے دعائیں، ایصال ثواب، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جب جب موقع ملے، اور دعا کرتے رہنا، ان کی طرف سے مسجد بنا دیں، ان کی طرف سے دینی ادارہ بنا دیں، ان کی طرف سے کوئی رفاہی ادارہ بنا دیں، جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت ہو وہاں پہ پانی کا کوئی انتظام کر دیں۔ بس یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہلوایا جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں کیا کچھ سمو دیا، فرمایا کہ رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی رضا والد کی رضا میں، اور ماں کے حوالے سے تو آپ سن ہی چکے ہیں کہ ماں کی خدمت اور جنت۔ کوئی آدمی اس حماقت میں نہ ہو کہ میں عالم بن گیا، میں نے دین پڑھ لیا، افسر بننا ہی نہیں، سب کچھ یہی ہے۔ اگر اس غلط فہمی میں اپنی سوچ کو دین کے مقابلے پہ لائے تو پھر تیار رہیں کہ سید الملائکہ کی بددعا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ وہ تمام دوستوں کے سامنے جوتوں سے ماریں، اگر پیشانی پہ شکن بھی آ گئی نا تو پھر آپ اپنی کامیابی کے راستے کو بھول گئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ایک ہی بس وہ کلیہ ہے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ صرف حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔